ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال له عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي لا ينال عهد الظالمين. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، دنیا بھر کے تمام مسلمان سال کے دوسرے اور آخری تہوار عید قرباں کی جانب بڑی تیزی اور رفتار سے گزر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ قربانی کے کچھ احکام اور مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، آج کے خطبہ جمعہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جس ہستی کی یاد میں یہ عید منائی جاتی ہے اور جس شخصیت کی مناسبت میں شریعت نے ہمیں اور آپ کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اس ذات کی مبارک زندگی اور ان کی سیرت کے کچھ اہم پہلو اور کچھ اہم گوشوں پر روشنی ڈالی جائے اور بیان کیا جائے. قدرت کا اس دنیا میں یہ قانون رہا ہے کہ وہ کبھی کبھی نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کے گھر میں نافرمان اور مشرک اولاد پیدا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں نافرمان اولاد کنعان پیدا ہوئی. اس کے برعکس کبھی کبھی مشرکوں، کافروں، باغیوں، اللہ کے نافرمان لوگوں کے گھروں میں نبی، پیغمبر اور رسول کا جنم ہوتا ہے. اور کچھ ایسا ہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ پورا گھر شرک سے ڈوبا ہوا تھا. خود ان کے والد محترم پتھروں کو تراش کر بتوں کو، مورتیوں کو بناتے، پھر اسی کے آگے سجدہ کرتے، اسی کو اپنا خدا مانتے، اسی سے مرادیں مانگتے، اسی کی بندگی کرتے اور پھر خود ہی لے جا کر ان خداؤں کو بازار میں بیچ دیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے، عقل سمجھ بوجھ کے اس عمر اور مرحلے پر پہنچے تو دیکھا کہ دوسروں کے ہاتھ کے بنے ہوئے خود خدا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کسی کو کیسے بنا سکتے ہیں اور کسی کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں جبکہ انہیں خود بنایا جا رہا ہے. تو رب کی تلاش میں، رب کی جستجو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے. اور یہ سیرت ابراہیم اور مدرسوں اور مکتب میں پڑھنے والے وہ تمام بچے جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب تاروں کو، ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے، ساری رات روشن کیے ہوئی ہے. لیکن جب صبح وہ تارے غائب ہو گئے کہا غائب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھا، کہا یہ رب ہو سکتا ہے، پوری رات منور کیا ہوا ہے اور روشن کیا ہوا. لیکن صبح جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، کہا یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا. اور صبح ہوتے ہوئے جب روشن سورج کو دیکھا، ہذا ربی ہذا اکبر، یہ ہمارا بڑا رب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تنہا ساری دنیا کے کونوں کو روشن کیا ہوا ہے، منور کیا ہوا، اور سب سے بڑا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے. لیکن شام ہوتے ہی جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زبان یہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ ڈوبنے والے، غائب ہو جانے والے، فنا ہو جانے والے، ختم ہو جانے والے، یہ
کبھی خدا نہیں ہو سکتے، کبھی رب نہیں ہو سکتے۔ رب تو وہ ذات ہے جو کبھی فنا نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو، اور جو خالق ہو، جو ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہو۔ اور پھر تلاش کرتے ہوئے، جستجو کرتے ہوئے رب کی پوری طرح معرفت حاصل کر لی کہ دنیا کی ہر شے کا خالق اللہ ہے، دنیا کی ہر ذات کا پیدا، ہر ذات کو اور ہر شے کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا دل رب کی پہچان اور معرفت سے پوری طرح اطمینان انہیں ہو گیا اور پوری طرح مطمئن ہو گئے، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب واحد کی جانب اپنے والد محترم کو بلایا، انہیں ان کے سامنے دعوت توحید پیش کی اور کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ابو جان یہ آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ ان پتھروں کے بنے ہوئے صنم اور بتوں اور مورتیوں کی پوجا اور بندگی کر رہے ہو، جو نہ تمہاری کوئی آواز سن سکتے ہیں، نہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں وہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ایسی چیزوں کو خدا کیسے مان رکھتے ہو؟ کیسے ان کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ شیطان ہے، شیطانوں کی عبادت سے باز آ جاؤ، یہ رحمان کے سب سے بڑے دشمن ہے، اور مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، اگر اسی طرح آپ شرک پر قائم رہے ابو جان، اگر اسی طرح آپ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، آپ اللہ کی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف ہے، اس لیے میری دعوت کو قبول کر لو۔ پر باپ نے کیا کیا؟ باپ نے کہا کہ تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو، تم میرے خداؤں کے خلاف میرے دل میں بغاوت اور نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو، لأرجمنک، اگر تم باز نہ آئے اور اس مشن کو اگر تم نے نہیں چھوڑا، اگر توحید کے اس پیغام کو تم نے یہیں ختم نہ کیا تو میں تمہیں پتھروں سے مار کے رجم کر دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا۔ بہر صورت فی الحال تمہارے لیے بس یہی سزا ہے کہ ہمارا گھر چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے خاطر اپنے باپ کو چھوڑا، سلام کیا اور اپنے محبوب گھر سے رخصت ہو کر روانہ ہو کر چلے گئے۔ پھر اپنی قوم کے پاس آئے، قوم کو بھی دعوت توحید دی اور وہی مشن ان کے سامنے بھی پیش کیا۔ رب کی معرفت انہیں دلانی چاہیے کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے، کیا وہ ہے جن کی تم پوجا کر رہے ہو، کیا وہ ہے جن کے سامنے تم اپنے ماتھے ٹیک رہے ہو، کیا یہ وہ ہے جن سے تم اولادیں مانگ رہے ہو؟ نہیں، رب وہ نہیں ہو سکتے، یہ تو ختم ہو جانے والے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے۔ لیکن قوم نے بھی ریئیکشن میں کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر وہ دن بھی آیا، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو لے کے چل رہا ہوں کیونکہ وقت اپنے پاس اتنا زیادہ ہے نہیں کہ سیرت کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی جائے، پر امام الموحدین تھے جو توحید کا پرچم اور جھنڈا لے کر اپنی قوم کے پاس بھی گئے، پر قوم نے ریئیکشن کچھ نہ دکھایا، بلکہ وہ دعوت کو سننے پر جو ہے اثر انداز ہی نہیں ہو رہے تھے۔ پھر وہ دن بھی آیا، بچے پڑھتے ہیں کہ بستی کے سارے افراد بازار اور میلہ دیکھنے چلے گئے، تنے تنہا ابراہیم بستی میں موجود رہے۔ ایک پلاننگ کے تحت اور ایک ارادے کے ساتھ انہوں نے کلہاڑی لی اور بستی کے جب سارے افراد میلہ دیکھنے چلے گئے اور بت خانے میں سارے بتوں کو توڑ دیا، ان کے سارے خداؤں کو زمین بوس کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ جب شام ہوئی اور میلہ دیکھ کر بستی والے واپس آئے تو کہا چلو خداؤں کے اوپر نظر و نیاز کرتے ہیں، کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کی بندگی اور پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ وہ ارادہ لے کر جب بت خانوں میں گئے اور بتوں کی یہ درگت دیکھی تو کہا یہ کون ہو سکتا ہے؟ من فعل هذا بآلهتنا، کون ہے اس زمین پر جو ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ تو اسی میں سے ایک شخص نے کہا یقال له ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے جو ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے، جو ہمارے معبودوں کو جھٹلا رہا ہے اور دن بدن ہمارے معبودوں کو رسوا کر رہا ہے، یہ ہو نہ ہو وہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سامنے بلایا گیا اور قوم نے سوال کیا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، یہ درگت کیا ہے؟ کہا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بل فعلہ کبیر، دیکھ نہیں رہے ہو تمہارا جو سب سے بڑا خدا ہے، جو تمہارا سب سے بڑا بت ہے، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، اس نے خود چھوٹے چھوٹے معبودوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے اور خود کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی ہے۔ ذرا پوچھو نا اس سے، ذرا پوچھو اس سے کس نے توڑا ہے، کلہاڑی تو اسی کے گلے میں ہے۔ تو ان قوم والوں نے اور ان کی قوم نے یہ جواب دیا کہ ابراہیم تم بھی اچھی طرح جانتے
ہو اور تم بھی اچھی طرح پہچانتے ہو کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے مورت اور بت ہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب پیغمبر کو موقع غنیمت جانتے ہوئے توحید کا وہ پرچم اور امام الموحدین کا وہ حق ادا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں جو کچھ بول نہیں سکتے اور اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ہٹا نہیں سکتے، اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر اب وہ جواب نہیں دے سکتے کہ ان کے ساتھ کس نے یہ درگت کی ہے، پھر ایسے معبودوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ایسے معبودوں کے آگے سجدے کیوں کرتے ہو، ایسے بتوں کے سامنے اپنا زمین نیاز خم کیوں کرتے ہو، انہیں مشکل کشا حاجت روا فریاد پر سب کچھ کیوں مانتے ہو؟ قوم نے یہ ساری چیزیں ابراہیم کی زبان سے سنی اور بات یہ پہنچا دی بادشاہ وقت نمرود تک، اور نمرود وقت کا بادشاہ، وہاں بھی ابراہیم کو بلایا گیا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھو جو اہل توحید ہوتے ہیں، جو امام الموحدین کے جو ہے پیروکار ہوتے ہیں، توحید پر چلنے والے، وہ کبھی دشمنوں سے خوف نہیں کھاتے، اس لیے کہ ان کے رگوں میں، ان کے دلوں میں ان کا اللہ بسا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے پیغام کو پہنچائے، اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ ذمہ داری خود اللہ لیتا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت وہ خود کرتا ہے۔ نمرود نے پوچھا آخر ابراہیم تم کرنا کیا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ ان معبودوں کو رسوا کر کے، ان کو ذلیل کر کے آخر تمہارا غرض کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تم ہمیں رب نہیں مانتے؟ یہ دنیا ہم کو رب مانتی ہے، ہمارے آگے سجدے کرتی ہے، ہم ان کی ضرورت پوری، کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، تم تو بادشاہ وقت نمرود ہو، خدا کیسے ہو سکتے، رب کیسے ہو سکتے؟ کہا پھر بتاؤ تمہارا رب کون ہے، رب کی معرفت ذرا بتاؤ، رب کی پہچان بتلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے توحید کا پرچم بلند کیا اور کہا ربی الذی یحیی و امیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کیا کیا، ایک ایسے قیدی کو بلایا جو کل کے ڈیٹ پر پھانسی لگنے والی تھی، اس نے آزاد کر دیا، کہا دیکھا کل یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، آزاد کر دیا۔ اور ایک ایسے قیدی کو بلایا جو کل کے ڈیٹ پر آزاد ہونے والا تھا، اس کو قتل کر دیا، کہا دیکھا یہ قتل ہونے والا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، میں نے بھی تو زندگی دی اور موت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب صرف زندگی اور موت نہیں دیتا، بہت ساری صفتوں کا مالک ہے، بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اگر تو اپنے آپ کو یقیناً خدا سمجھتا ہے تو میرا رب ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، کل کے سورج کو تم مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، بادشاہ نمرود جو تھا ہکا بکا رہ گیا اور وہ دنگ رہ گیا۔ اور یاد رکھو، اور یہ بھی سچائی ہے کہ جب حق بات سن کر اور حق بات سمجھ کر جب جو ہے باطل لوگوں کو اور بےایمان لوگوں کو، جھوٹے اور مکار لوگوں کو جب کوئی بات نہیں بن پاتی اور انہیں اپنی ہار نظر آتی ہے، اپنی شکست نظر آنے لگتی ہے، تو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اپنی قوت کا استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی انسان جب سامنے والے کی حق بات سے ہار جاتا ہے تو وہ اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے، اور بادشاہ نمرود نے بھی اس پاور کا استعمال کیا۔ شاید اسے پتہ نہیں تھا کہ انسانیت کی طاقت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، پر وہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، انسان کی قوت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، پر رب العزت کی قوت سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نمرود نے کہا حرقوا وانصروا آلہتکم، اے قوم کے لوگوں ایسا کرو کہ گڈھے کھودو اور لکڑیاں اکٹھا کرو، آگ لگا دو اور ابراہیم کو اسی میں جلا کر راکھ کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اور پھر وہ جو ہے اکٹھا کیا گیا، مشہور واقعہ ہے، اور آگ لگائی گئی۔ آگ ایسا بھی کہ میلوں دور سے کوئی پرندہ گزرے تو اس آگ کی گرمی اور تپش سے جھلس کر اسی میں گر کے مر جاتا۔ وہ آگ لگائی گئی، دنیا کی سب سے بڑی آگ، اور ابراہیم کو تیار کیا جانے لگا پھینکنے کے لیے، منجنیق پر بٹھا دیا گیا۔ جبریل فرشتے آ گئے، کہا ابراہیم میرے مدد کی ضرورت ہے تو بولو، مجھ سے کچھ تعاون چاہیے تو بولو۔ ابراہیم نے کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر، وہ ہمارا پروردگار جس کے مشن کو میں لے کر اٹھا ہوں اور جس کے توحید کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہاری مدد کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ میکائیل بارش برسانے والے فرشتے آگے، تاریخوں میں آتا ہے کہ میکائیل نے کہا ابراہیم صرف زبان ہلاؤ، اجازت دو، آسمان سے بارشوں کے تہانے چھول دیں گے اور اس آگ کو بجھا دیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بھی مدد سے انکار کر دیا۔ ذرا دیکھو، انسان اس مقام تک پہنچ جائے اور انسان اس مرتبے تک پہنچ جائے کہ فرشتے بھی اس کی مدد کو اتر آئیں، اور وہ انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اللہ پر اس کا اعتماد اتنا مضبوط ہو، اللہ پر اس کا اتنا توکل
توکل ہو کہ وہ فرشتوں کی مدد اور نصرت کو بھی انکار کر بیٹھے. کہا نہیں، وہ رب جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی بھی چلے اس کو دیکھے، اس کی آہٹ کو سنے تو اتنی بڑی آگ لگائی گئی ہے اور مجھے ڈالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. کیا وہ رب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر اور امام الموحدین کے اس توکل اور بھروسے کو دیکھا، ڈائریکٹ حکم دیا یہ دنیا کے ذرات جو رب کے مخلوق ہے، دنیا کے پہاڑ رب کے مخلوق ہیں، کائنات کے ذرات پر اس کی حکومت چلتی ہے. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تجھے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے اور تیرے اندر جلانے کی صلاحیت بھی میں نے ڈالی ہے. آج ابراہیم تیرے حوالے ہو رہا ہے، یہ پیغمبر یہ رسول ہے اور مجھ پر اعتماد اور توکل رکھنے والا ہے. اس کے جسم کا ایک روما بھی جلنا نہیں چاہیے ورنہ میں تیرے اندر سے جلنے کی صلاحیت جلانے کی چھین لوں گا. یہ سارے پیغامات آئے اور پھر دیکھا گیا ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا اور اس طرح واپس لوٹ کر آئے جیسے باغیچے میں پھولوں کے باغیچوں سے کوئی سیر کرتا ہوا اور کوئی تفریح کرتا ہوا لوٹ کر آ گیا ہے. ابراہیم یوں ہی چلے آئے اور پیغام دیا گیا امت کو کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا، وہ توکل کر کے دیکھو، وہ اعتماد کر کے دیکھو. ارے سمندروں میں راستے بنانے والا وہ اللہ ہے. ہماری روزیوں اور ہماری پریشانیوں اور ہماری تکلیفوں کا حل بھی وہی نکالنے والا ہے. یہ توکل رکھ کے چلو. یہی امام الموحدین کا اس امت کے لیے پیغام ہے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ پیغام دیا گیا کہ رب پر اتنا بھروسہ رکھو، اتنا توکل رکھو، حق پر قائم رہو، باطل کا ساتھ کبھی نہ دو، باطل کے ہمراہ کبھی کھڑے نہ ہو اور حق پر رہو گے رب العزت کی مدد ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوگی. اور پھر اللہ نے ابراہیم کی انہیں قربانیوں کو اور انہیں اخلاص کو، اسی جذبہ اطاعت کو دیکھا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم اب جاؤ ہمارے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. معمار کعبہ کا شرف حاصل ہوا ابراہیم پیغمبر کو اور خانہ کعبہ مقدس گھر بنا کر تیار کر دیا گیا. اور پھر کیا حکم دیا گیا؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے پیغمبر ابراہیم اب ذرا آواز لگاؤ، دنیا کے کونے کونے سے سارے لوگ حج کے لیے اور زیارت کعبہ کے لیے تشریف لائیں. ابراہیم نے وہاں بھی کہہ دیا کہ اللہ آواز میری پس ہے، میری آواز ہلکی ہے، دنیا کے اتنی بڑی دنیا کے کونے کونے میں میری آواز کہاں پہنچ سکتی ہے؟ رب العزت نے کہا میرے پیغمبر تم آواز لگاؤ، تمہارے آواز کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے کانوں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. اور کائنات اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت کو رچانا اور بسانا یہ میرا کام ہے. اور پھر اسی اعلان پر، اسی آواز پر یہ حال ہو رہا ہے کہ آج بھی، آج کی تاریخ میں بھی اور ابھی بھی کچھ دنوں سے قافلہ حجاج کا باقاعدہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں یہ کتنا مقدس سفر ہے، یہ کتنا بابرکت سفر ہے. یہ ایک آدمی حج کے ارادے سے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے کتنی نیکیوں کا وہ مستحق قرار پا رہا ہے. احرام پہننے سے لے کر خانہ کعبہ کا طواف وداع کرتے وقت آخری لمحے تک وہ کتنی برکتوں کا مستحق ہوتا ہے، کتنی نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے. ایک حاجی جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قدم سواری پر جائے یا پیدل جائے یا جہازوں سے جائے، کیسے بھی جائے، وہ جیسے گھر سے نکلتا ہے میرے گھر خانہ کعبہ اور میرے پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل کے بنائے ہوئے اس گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے. ایک قدم رکھتا ہے زمین پر اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ایک قدم اٹھاتا ہے ایک گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تیسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جاتا ہے. اور جب احرام پہن کر دو سفید چادروں میں کفن نما میں ملبوس ہو کر جب وہ گھر سے خانہ کعبہ کی زیارت کو نکلتا ہے، احرام کی حالت میں اس کی اگر ایک شام گزرتی ہے، ایک دن گزرتا ہے، سورج ڈوبتا ہے اور ڈوبتے ہی اپنی روشنی ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی ایک حاجی ایک دن کا احرام پہننے کے بعد جیسے ہی شام ہوتی ہے اس کے جسم سے گناہ ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں جیسے سورج اپنی روشنی ختم کر دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی احرام کی حالت میں ہو اور کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور بیمار ہو کر مر جائے، وہ اسی حالت میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو سواری نے کچل دیا اور وہ حاجی مر گئے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم ان کو
कैसे गुस्ल दें, कैसे कफन दफन करें। प्यारे नबी ने फरमाया कि कफ़िनुहु बिलबसौबई, इनको इहराम के 2 ही सफ़ेद लिबास और चादरों में कफन दे दो। वला तुखम्मिरु रासहु, इनके सर को ढांकना नहीं, इसलिए कि इहराम की हालत में सर का ढांकना मना है। और खुशबू मत लगाना, इसलिए कि इहराम की हालत में खुशबू लगाना भी मना है। युबअसु यौमल क़ियामा मुलब्बियन, कल ये क़यामत के रोज़ उठेंगे तलबिया पुकारते हुए उठेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगाते हुए अल्लाह के दरबार में उठेंगे। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तलबिया पुकारते हुए हुज्जाज किराम का काफिला लाखों में यहाँ से रवाना और पूरी दुनिया के कोने कोने से रवाना होते हैं। मुसलसल 1 महीने तक मुसलसल मक्का की संगलाख वादियों में और मक्का और मिना की वादियों में, मुज़दलिफा की वादियों में, अरफात के मैदान में वो तौहीद के इस नारे को और तलबिया को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहकर पुकार रहे होते हैं। पैगंबर ने फरमाया कि उनके बगल में अगर कोई पत्थर मौजूद होता है, उनके बगल में, उनके करीब में अगर कोई दरख्त मौजूद होता है, तो हाजी जो तलबिया पुकार कर खाने काबा की तरफ जा रहे हैं और वहाँ की गलियों और वादियों में तलबिया तेज और बुलंद आवाज में पुकार रहे हैं, वो पत्थर जो सुनते हैं वो भी तलबिया पढ़ते हैं, वो भी पुकारते हैं, और ये दरख्त भी तलबिया पढ़ते हैं हाजियों के तलबिये को सुनकर। और कहा इल्ला शहीदा लहू यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज यही दरख्त और यही पत्थर अल्लाह के यहाँ हाजियों के हक में गवाह बनेंगे कि अल्लाह ये तेरा वो हाजी बंदा है जो मेरे करीब से गुजरा था और तेरे नारे तौहीद को बुलंद किया था। अल्लाहु अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगाया था, हज उम्रा की नीयत करके तेरी घर की ज़ियारत को आया था। तो ये सारे जो है सवाब और ये सारी नेकियां लम्हा बलहम चल रही हैं। जैसे ही हाजी मक्का में दाखिल हुआ, सबसे पहला काम खाने काबा का तवाफ कर रहा है। खाने काबा का तवाफ ऐसे ही है जैसे हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज को इबादत समझकर पढ़ते हैं, ऐसे ही खाने काबा भी एक इबादत है। और 7 चक्कर लगा लेने के बाद जब कंप्लीट कर लेता है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक गर्दन को आज़ाद करने का उस हाजी को सवाब मिलता है। हदीसों में गर्दनों को आज़ाद करने का बहुत सारा जिक्र आया हुआ है। कोई कैदी है, कोई मासूम जेल में सड़ रहा है, आप मेहनतों से अपने पैसों से उसको अगर आज़ाद कर ले जाते हैं, उस आदमी के जिस्म में जितने पोर हैं और जितने जोड़ हैं, हर जोड़ के बदले उसे सवाब मिलता है। ऐसे ही खाने काबा का तवाफ कर लेने के बाद उस हाजी को जिस्म के 360 और 65 जोड़ों के बराबर सवाब मिलता है। सफ़ा मरवा का सही करता है, वो सफ़ा मरवा की वादियाँ और वो पहाड़ियाँ जहाँ अम्मा हाजरा ने अपने प्यासे बच्चे इस्माइल की पानी की तलाश में और प्यास बुझाने के लिए 7 चक्कर लगाई थी और दौड़ा था, उस सफ़ा मरवा का सही कर लेता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 गर्दनों को आज़ाद करने का सवाब मिलता है, 70 गर्दनों को आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और उसके बाद खाने काबा में लगे हुए हजरे अस्वद को चूमता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे ही एक हाजी हजरे अस्वद पर अपना हाथ रखता है और अपनी पेशानी रखकर उसे चूमता है, पैगंबर ने फरमाया उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। वो पत्थर जो आज काला हो चुका पर जन्नत से जब आया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, वो पत्थर जिसको देखकर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि ऐ पत्थर आलमु अन्नका हजर, मैं जानता हूँ कि तो पत्थर है, मा ला यनफउ वला यज़ुर, ना तू किसी को नुकसान पहुँचा सकता है और ना ही किसी को फायदा पहुँचा सकता है। हम जो तुझे चूम रहे हैं, हम जो तुझे बोसा दे रहे हैं, वो तो इसलिए कि मेरे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया था, तुझे चूमा था, अपने नबी की इताअत और पैरवी में ये अकीदे तौहीद का पैगाम दिया उमर इब्न खत्ताब ने। वरना ये दुनिया में शिर्क करने वाले लोग ये बहाना बना लेते कि हाजी जाकर पत्थर का जो है चूमते हैं और पत्थर के आगे अपना हाथ रखते हैं, तो हम लोग भी कब्रों के आगे जो पत्थर बने हुए हैं हम भी इसके पुजारी हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं। उमर इब्न खत्ताब ने उसकी वजाहत कर दी कि हम नबी की इताअत पर उसके चूमते हैं, वरना इस अकीदे से नहीं कि हमें नफा देगा या हमें नुकसान देगा या हमें कुछ देगा। उसके बाद हज का सबसे बड़ा रुकन मैदान अरफात का होता है, वकूफ़ अरफात, जहाँ दुनिया भर के सारे हाजी 40 और 50 लाख का मजमा इकट्ठा होता है अरफात के मैदान में। अगर कोई हाजी वहाँ न जाए उसका हज ही नहीं माना जाता। अगर कोई बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, ऑपरेशन थिएटर में हो, कहीं भी हो, उसको अरफात के मैदान में जाना ही जाना है। अगर नहीं जाता उसका हज मंजूर नहीं किया जाएगा, उसका हज माना नहीं जाएगा। इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट के यहाँ देखो हज़ारों एम्बुलेंस, हज़ारों रज़ाकार, हज़ारों वॉलंटियर, हज़ारों आदमियों को इसी बात पर तैनात किए रहते हैं कि अगर किसी के दिल का ऑपरेशन हो गया, अगर कोई मरीज हो गया, तो वही एम्बुलेंस ऑक्सीजन के साथ डाल के उसे मैदान अरफात का चाहे 1 सेकंड का चक्कर लगाए,
چاہے ایک لمحہ کے لیے اسے لے جائے، پر وہاں لے کر جاتے ہیں اور پھر لا کر ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن عرفہ کے میدان میں وہ سعودی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اتنا روپیہ خرچہ کر کے یہ آیا ہوا ہے، اگر حاجی کا حج نہ ہو تو کتنا بڑا بیچارہ یہ بدنصیب ہوگا، اس لیے اس کو عرفات کے میدان کا چکر لگایا جاتا ہے۔ کون سے عرفہ کا میدان آپ جانتے ہیں؟ عرفات کے اس میدان میں جہاں رب العزت سب سے نیچے والے آسمان پہ آ جاتا ہے، سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ، اتنی بڑی تعداد میں عرفات کے میدان میں یہ لوگ دیوانہ وار ہو کر جہاں رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کی جگہ، کیوں آئے ہیں یہ؟ کیوں یہ ہمارے بندے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں؟ سارے بندے کہتے ہیں اللہ یہ تیری رضا چاہتے ہیں، یہ تیری جنت چاہتے ہیں۔ رب العزت کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ اور ان کو بشارت دے دو، ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، ان کے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اور ان کے گناہ بارش کے اترتے ہوئے قطرات سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، یاد رکھو میں نے ان سب کے گناہ کو معاف کر دیا، ان سب کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جائیں یہ سب آزاد ہیں۔ اللہ نے ان سب کے گناہ کو عرفہ کے میدان میں یہ بشارت دی جاتی ہے حاجیوں کو، اور یہ خوشخبری دی جاتی ہے، وہاں سے پلٹ کر جب شیطانوں کو رجم کرتے ہیں اور مارتے ہیں، جمرات کے اندر کنکریاں مارتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطانوں کو جب کنکریاں مارتے ہیں جو شیطان ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو گمراہ اور ورغلانے کی کوشش کی تھی اور اطاعت و فرما برداری اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، ان شیطانوں کو جب کنکریاں یہ حاجی مارتے ہیں رب العزت ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ساری نیکیاں انہیں مل رہی ہیں، کنکریوں کو مار کر قربانی کرتے ہیں، قربانی کا ثواب بیلنس رکھ دیا جاتا ہے، حلق تقصیر کرواتے ہیں، اپنے بال مڈواتے ہیں، کٹواتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ایک بال کے بدلے ایک نیکی اور ایک گناہ مٹائے جاتے ہیں، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور یہی سر کے بال کل قیامت کے دن نور بن کر آئیں گے اور روشنی بن کر آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے سروں کے بال معاشرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی ایکٹنگ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اطاعتوں اور فرما برداری میں اپنے بال کٹوائے ہیں، یہ اللہ کی رضا میں اپنے بال کٹوائے ہیں، اس لیے یہ بال بھی کل قیامت کے دن نور بن کر آئیں گے۔ آخری لمحہ اور آخری چیز جو رہ جاتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے حج کے سارے ارکان اب مکمل ہو گئے، اب جاؤ آخری دیدار خانہ کعبہ کا کرو، جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ سارے حاجی آخری دیدار کعبہ کو جاتے ہیں، طواف وداع کرتے ہیں، اور پھر دل میں یہ حسرت لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اے کعبہ، اے کعبہ، اب پتہ نہیں دوبارہ تیرے یہاں آنے کا موقع ملے یا نہ ملے، تجھے دیکھنے کا موقع ملے نہ ملے۔ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میں پھر مجھے موقع دے کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کر سکوں، میں دوبارہ آ سکوں۔ فرشتے اللہ کے ہر حاجی کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں لوٹ جاؤ اپنے وطنوں کی جانب، لوٹ جاؤ اپنے ملکوں کی جانب، رب العزت کا تم سب کے لیے پیغام آ چکا ہے کہ اب اس کے بعد چاہے جو کرو، اللہ نے تم سب کے خطاؤں کو معاف کر دیا، تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، آنے والی زندگی کو اب ذرا سنبھالتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرو، اللہ کو ناراض نہ کر سکو۔ وہاں سے رخصت چلے آتے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان کے ان تمام نیکیوں کو حدیث کے ایک جملے میں فرما دیا، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ یہ ایک حاجی حج کر کے جب واپس اپنے وطن آتا ہے اور حج کے دوران کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی فسق و فجور کا کام نہ کیا ہو، تو وہ اپنے وطن جب واپس آتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، آج ہی اس کی ماں نے اس دنیا میں اس کو پیدا کیا ہو، وہ معصوم اور گناہوں سے پاک ہو کر حج کر کے واپس آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اسی لیے کہ حج اور عمرے میں پے در پہ اور متابعت کرو، جتنا زیادہ ہو سکے حج عمرے کرتے رہو، اس لیے کہ حج اور عمرے یہ ایسی عبادتیں ہیں، اور اہل علم کے یہاں اگر صاحب استطاعت والے ہو، اگر تمہارے پاس دولت ہے تو زندگی میں ایک بار حج اور عمرہ یہ تو فرض ہے، یہ تو واجب ہے، اور اس کے باوجود اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پیدل پہ حج کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ غریبی اور فقیری مٹے گی اور انسانوں کے گناہ مٹ جائیں گے، ایسے ہی جیسے لوہے جو زنگ لگے ہوتے ہیں بھٹی میں ڈال کے جب اسے نکالا جاتا ہے سارے میل کچیل سے وہ لوہا صاف اور شفاف نظر آتا ہے، وہ میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی جب حج پہ حج اور عمرے پہ عمرہ کرتا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کو فقیری سے نجات دیتا ہے۔ یہ سارے
سارے فائدے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت کے مطابق اگر حاجی حج کر کے آیا ہے, شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچا کے آیا ہے, وہاں تو یہ ہمارے بھائیوں کی یہ بدنصیبی ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کو باقاعدہ جو ہے سیر و تفریح کا جگہ بنا لیا. ارے نماز نہیں پڑھتے, جس مسجد میں نماز پڑھنے کا عام مسجدوں کے علاوہ 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ثواب ہے, لیکن حیرت کی بات ہے ان امام کے پیچھے نہیں پڑھ, اپنے ہوٹلوں میں پڑھ لیتے, اپنے گھروں میں پڑھ لیتے. بدنصیب ہے وہ جماعت سے نماز خانہ کعبہ میں پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی. کوشش کرنی چاہیے خانہ کعبہ کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے اس وقت نمازیں پڑھتے رہیں تاکہ ثوابوں کے زیادہ سے زیادہ مستحق ہو جائیں. اور یاد رکھیں جو صاحب استطاعت ہیں, جن کے اوپر جو ہے پیسے اتنا آ چکے ہیں کہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہیں, تو فلیٹوں پہ فلیٹ, زمینوں پہ زمینیں اور پراپرٹیوں پہ پراپرٹیاں نہ خریدیں, بلکہ حج بیت اللہ کے لیے وہ روانہ ہو جائیں. ورنہ یاد رکھیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ وعید ہے کہ اگر کوئی شخص طاقت ہو جانے کے باوجود حج کو نہیں جاتا ہے, خانہ کعبہ کی زیارت کو نہیں جاتا ہے, تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ان کے اوپر ٹیکس لگا دو, اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. لیسوا من المسلمین, وہ مسلمان نہیں ہے کہ جن کے پاس طاقت ہو جائے اور پراپرٹیوں پہ پراپرٹیاں خریدتے جائیں اور حج بیت اللہ کے لیے روانہ نہ ہو. بڑھاپے کا انتظار مت کرو میرے بھائی, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. موت جو بچپنے میں بھی آتی ہے, جوانی میں بھی آتی ہے, خدا نہ خواستہ تم ارادہ کر کے بیٹھے ہو آج بنا لے پراپرٹیوں پہ پراپرٹیاں, بوڑھے ہو جائیں گے تو خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اپنے گناہ سب معاف کرا لیں گے. ایسا نہیں ہے, شریعت اس بات کا حکم نہیں دیتی ہے. اسی لیے کہا حج کرنے میں جلدی کرو, موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. حضرت علی نے تو یہاں تک کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اگر طاقت کے باوجود کوئی حج کو نہ جائے تو مجھے خوف ہے, مجھے ڈر ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کو نہیں جا رہا, اور جب وہ مرے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, اس کی موت تو اسلام پر نہیں ہو سکتی کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی اس عظیم گھر کی زیارت کو نہ جائے اور اس عظیم گھر کے طواف کے لیے نہ جائے اور وہاں جو حج بیت اللہ کے لیے جیسی عبادت کو انجام نہ دے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائی اور دوستوں جس کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے وہ حجاج کرام جو یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں یا ابھی جو 1-2-4 دن میں لے جانے والے ہیں, اللہ ان کے سفر کو آسان بنائے اور ان کو سلامت اور امن کے ساتھ وہاں سے واپس اپنے وطن لائے. اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے, اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے, اللہ حجاج کرام کے اس قافلے کی حفاظت فرمائے, اللہ خانہ کعبہ کی عظمت کی حفاظت فرمائے, دشمنوں کی سازشی نگاہ سے اللہ مقدس گھر کو بچائے, حاجیوں کو تکلیف دینے والے لوگوں سے اللہ حاجیوں کو بچائے. یہ ساری دعائیں اللہ رب العزت ہم ان تمام بھائیوں کو جن کے پاس طاقت ہو چکی ہے انہیں حج بیت اللہ کی زیارت کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے پاس طاقت نہیں ہے اللہ ان کی روزی میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ وہ بھی خانہ کعبہ کی زیارت کی جو امید اور آرزو لگائے بیٹھے ہیں ان کی آرزو بھی پوری ہو جائے اور اللہ انہیں گناہوں سے پاک کر دے اور یہ عبادت کا حق ادا ہو جائے. اور میرے بھائی اور دوستو اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں, ایمان اور توحید پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو, ہمارا دم ٹوٹے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات خطبے کے آخر میں دو ضروری اعلان یہ ہے کہ اسماعیل بھائی کے ایک چھوٹے سے بچے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ